دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین بمبئی فسادات کی تحقیقاتی سری کرشنا رپورٹ کے اردو ترجمے کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کامنٹ کیجیے۔ ہم اگڑی پارہ پولیس اسٹیشن کی حدود میں ہونے والے واقعات کو پیش کر رہے ہیں۔ اگڑی پارہ پولیس اسٹیشن کی حدود میں واقع پٹھان چال کو بھگوان چال میں تبدیل کرنے کی کہانی بھی کافی دلچسپ ہے۔ ایک گواہ نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ شیوسینا پٹھان چال کے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا۔ پٹھان چال میں 1969 سے رہائش پذیر موہن کدم ساونت، چندر شیکھر بھیوا ساونت اور دتا رام وسنت نارویکر کو جانتے تھے اور لاما نے ان سے مختلف بیان دیا ہے۔ ان کے مطابق پٹھان چال کا نام بگوا چال شیوسینا کے لوگوں نے کیا تھا۔ اس چال کے مکین اگر شیو سینک نہیں ہیں پھر بھی وہ شیوسینا کے طرفدار لگتے ہیں۔ لاما نے تکارام آمرے کے کہنے پر حلف نامہ داخل کیا اور ایک فربا پولیس افسر اس کے ساتھ تھا۔ تکارام آمرے کمیشن کے سامنے جرگہ کے دوران شیوسینا وکلا کو ہدایات دیتا تھا اور لاما نے اس کی شناخت کی تھی۔ لاما نے کمیشن کو بتایا کہ اس کے علاوہ آمرے نے مزید 4 یا 5 افراد کے حلف نامے داخل کروائے تھے اور ان کے ساتھ ایک موٹا پولیس افسر رہتا تھا۔ اس سے کمیشن نے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ پرائیویٹ فائرنگ کی کہانی شیو سینکوں کے دماغ کی اپج تھی اور پولیس نے اس فربا پولیس افسر کی کوئی شناخت نہیں کی تھی۔ مہرالنساء محمد یعقوب انصاری ایگزٹ 577 نے کہا ہے کہ 8 جنوری 1993 کی شام 7:30 بجے سے 9 جنوری 1993 کی دوپہر 1:30 بجے تک ان کی چال نمبر 12 پر حملوں کا سلسلہ جاری رہا۔ حملہ آور BIT چال کے ہندو تھے جو لانڈیا بھائی کا گھر کدھر ہے اور ان کے دروازے پر دستک دی۔ ان کے ہاتھوں میں چاپڑ اور دوسرے ہتھیار تھے۔ مہرالنساء نے اپنے پرزور بیان میں کہا کہ جب اس نے پولیس کو شکایت کی تو پولیس نے جس انداز میں جواب دیا، گواہ کے مطابق میں پولیس کے الفاظ کو زندگی بھر نہیں بھول سکتی ہوں۔ پولیس اہلکار نے کہا، پاکستان چلے جاؤ، یہاں کیوں آتے ہو مرنے کے لیے؟ مسلمان مکی اپنے گھروں میں کفر لگا کر چلے گئے تو ان کے مکانات کو منظم طور پر لوٹ کر تباہ کر دیا گیا۔ 10 جنوری 1993 کو مال لین روڈ پر فینسی مارکیٹ، مولانا آزاد روڈ پر ہروے چال اور BJ مارگ دھوبی گھاٹ پر واقع پٹھان چال کے قریب صبح 10:30 بجے فساد پھوٹ پڑا۔ اس دوران آتش زنی اور لوٹ مار کی وارداتیں پیش آئی تھیں۔ پولیس نے اس سلسلے میں جو اعداد و شمار دیے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ فسادات پر قابو پایا جا سکتا تھا۔ دھوبی گھاٹ کے تقریباً 200 مسلمان اپنے گھر بند کر کے محفوظ مقامات پر چلے گئے تھے، جس کے بعد ان کے مکانات کو منصوبہ بند طریقے سے لوٹ لیا گیا اور آگ لگا دی گئی۔ پولیس کے مطابق 10 جنوری 1993 کو لوٹ مار اور آتش زنی کی 200 وارداتیں پیش آئی تھیں جن کا شکار صرف مسلمان ہی بنے تھے۔ جنوری 1993 میں پولیس نے شیوسینا کے بدترین رول کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ سینئر انسپکٹر نے مہا آرتیوں کے انعقاد کی تفصیلات پیش کی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ شیوسینا نے متعدد مہا آرتیاں منعقد کی تھیں، لیکن انہوں نے بعد میں دعویٰ کیا کہ ان سے غلطی ہو گئی تھی اور پھر یہ بیان دیا گیا کہ مہا آرتی مختلف تنظیموں نے منعقد کی تھیں اور شیوسینا کے لیڈران مہا آرتیوں میں شریک تھے۔ CR نمبر 17 1993 کے سلسلے میں 4 شیو سینکوں کو گرفتار کیا گیا تھا، لیکن پولیس نے انہیں بچانے کی کوشش کی۔ سینئر انسپکٹر ٹکم نے CR نمبر 17 1993 کے مطابق اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ BIT چال سے گرفتار کیے گئے 4 افراد شیو سینک تھے اور اس قسم کی رپورٹ SBI CID کے اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس مہنتا کو بھیجی گئی تھی۔ اس سلسلے میں ٹکم نے جرگہ کے دوران اپنی یادداشت کو کمزور بتایا ہے۔ تحقیقاتی افسر دلجیت پرمار کے مطابق سینئر انسپکٹر ٹکم کو اس کی معلومات چاروں گرفتار شدگان شیو سینک تھے اور کہا کہ انہوں نے عوام سے تحقیقات کی اور ملزمین سے تفتیش کرنے کے بعد اس کی تصدیق ہو گئی تھی کہ چاروں ملزمین شیو سینکوں کے ساتھ کام کرتے تھے لیکن شیوسینا کے ممبر نہیں تھے۔ اس سلسلے میں شاخہ نمبر 37 کے شاخہ پرمکھ سے بھی پوچھ تاچھ کی گئی تھی لیکن اس کی تصدیق کے لیے شاخہ کے کاغذات کی جانچ نہیں کی گئی۔
دلجیت سنگھ پرمار نے تسلیم کیا ہے کہ اگر وہ شاخہ پرمکھ سے مزید پوچھ تاچھ کرتے یا ممبرشپ کے بارے میں کاغذات کی جانچ کرتے تو انہیں ان میں زمین کے شوسینا سے وابستگی کے بارے میں معلومات حاصل ہو جاتی اور یہ ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ موٹلی با اسٹریٹ میں واقع المدینہ نامی ایک عمارت سے پرائیویٹ فائرنگ کی ایک رپورٹ موصول ہوئی تھی۔ سینئر انسپکٹر نے ایسی کسی بھی پرائیویٹ فائرنگ کی تردید کی۔ جرا کے دوران انہوں نے اعتراف کیا کہ اس اطلاع انہیں عوام ہی نے بلکہ YMCA کے قریب تعینات فوجی دستے کے افسروں سے بھی موصول ہوئی تھی۔ فوجی افسروں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے المدینہ نامی عمارت سے فائرنگ کی آواز سنی تھی اور اس کا رخ ان کی طرف ہی تھا۔ فوجی افسر المدینہ مینشن کے قریب پہنچے اور شرپسندوں کو پکڑنے کے لیے عمارت کی تلاشی کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن سینئر انسپکٹر کی تحریری اجازت کے بغیر تلاشی لینا ممکن نہیں تھا۔ سینئر انسپکٹر نے کہا کہ انہوں نے تحریری اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن ان کے مطابق صورتحال اتنی سنگین نہیں تھی کہ فوج کو تلاشی کی اجازت دی جاتی۔ اس کے بعد ٹکم نے عمارت کی خود تلاشی کروائی اور وہاں سے آتشی ہتھیار برآمد نہیں کیا گیا، صرف چند پیٹرول بم برآمد ہوئے تھے۔ سینئر انسپکٹر ٹکم سے اجرا کے دوران ثابت ہوا ہے کہ وزیر مملکت برائے داخلہ ببن راؤ پاجپوتے پولیس کے کام کاج میں مداخلت کرتے تھے۔ ٹکم نے المدینہ عمارت سے 21 افراد کو پوچھ تاچھ کے لیے حراست میں لیا تھا۔ اچانک پاجپوتے نے 11 جنوری 1993 کی صبح سویرے پولیس اسٹیشن کا دورہ کیا اور انہیں المدینہ مینشن سے برآمد کیا گیا قابل اعتراض سامان بتایا گیا۔ اس کے بعد ٹکم نے کہا کہ وہ مطمئن تھے کہ عمارت سے خطرناک ہتھیار وغیرہ ضبط نہیں کیے گئے، اس لیے ان 21 افراد کو گھر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ ٹکم نے ان افراد کی رہائی کے لیے پاجپوتے کی مداخلت کے بارے میں تردید کی ہے۔ ٹکم کی یادداشت اجرا کے دوران کئی مرتبہ دھوکہ کھا گئی۔ ایک موقع پر YMCA کے عقب میں واقع ایک عمارت سے نجی گولی باری کی تردید کی۔ انہوں نے سختی سے تردید کی کہ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا تھا، مگر اگریپاڑا موبائل کی لاگ بک میں 10 جنوری 1993 کے اندراج سے پتہ چلتا ہے کہ پولیس پارٹی کو پرائیویٹ فائرنگ کی اطلاع موصول ہوئی تھی اور موبائل کے کانسٹیبل نے فائرنگ کا جواب دیا تھا۔ ٹکم نے اس حقیقت کا اعتراف کیا، لیکن ان کے پاس اس کا کوئی جواز نہیں تھا کہ انہوں نے حلف نامے میں اس کا ذکر کیوں نہیں کیا ہے۔ پولیس نے جب المدینہ کی تلاشی لی تو نہ صرف عمارت سے پیٹرول بم برآمد کیے گئے بلکہ چھت سے دیسی ساخت کے بم تیار کرنے کا سامان بھی ضبط کیا گیا تھا، جو ہندوؤں پولیس پر حملے کے لیے رکھے گئے تھے۔ اس سلسلے میں کوئی معاملہ درج نہیں کیا گیا اور نہ ہی پولیس اس بارے میں کوئی جواز پیش کر پائی ہے کہ معاملہ درج کیوں نہیں کیا گیا۔ شیوسینا نے کیونکہ یہ معاملہ اٹھایا تھا اور پولیس کی جانب سے خامیاں ہونے پر اس کی شکایت حق بجانب لگتی ہے۔ ایک اور معاملے میں پولیس کی عدم کارروائی سے شکوک و شبہات نے جنم لیا ہے۔ 5 فروری 1993 کو ایک تحریری شکایت کی گئی جس میں 10 جنوری 1993 کو بھگوا محل پر کی جانے والی فائرنگ کا تذکرہ تھا۔ ایگزبٹ 34 شیوسینا اور ان افراد کی نشاندہی کی گئی تھی جو فائرنگ میں ملوث پائے گئے تھے۔ ان میں ناصر مستان، بیکری والا، عزیز وکیل اور شکیل پیش بتائے گئے ہیں، جن کے خلاف پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی تھی اور انہیں مفرور بتایا گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 3 اپریل 1993 کو عید میلاد النبی کے ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا جس میں ملزمین کے باپ مستان، بیکری والا، حاجی وکیل اور شکیل نے شرکت کی تھی۔ ٹکم نے کہا کہ انہیں اسٹاف نے مظاہروں کے جلسے میں شرکت کے سلسلے میں کوئی اطلاع نہیں دی تھی۔ یشونت دتارے کی گواہی کے مطابق 2 اور 8 جنوری 1993 کو ہندو اور مسلمان مختلف معاملات میں ملوث پائے گئے تھے اور یہ بتانے سے قاصر تھے کہ دونوں گروپ میں خود اپنی دفاع میں سرگرم تھے۔ دسمبر 1992 اور 1993 کے دوران چاقو زنی کے واقعات میں 11 ہندوؤں اور 10 مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ چاقو زنی میں 15 قتل کے معاملات میں 3 ہندو اور 12 مسلمان ملوث پائے گئے تھے۔ ایک کانسٹیبل اشوک نائک PC نمبر 239690 LA4 کو مسلمانوں کے املاک کو لوٹنے اور نقصان پہنچانے اور فساد میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ CR نمبر 28/1993 ایک دوسرے کانسٹیبل راجا رام کو بھی فساد برپا کرنے کے الزام میں NM جوشی مارگ میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ہندوستانی مسجد کے قریب اشتعال انگیز مواد والے اردو پمفلٹ تقسیم کیے گئے، لیکن پولیس نے معمولی نوعیت کی کارروائی کی تھی۔ دوستو، آئندہ ایپیسوڈ میں انٹرول پولیس اسٹیشن کی حدود میں ہونے والے واقعات کو پیش کیا جائے گا، خصوصی طور پہ پرتکشا نگر میں کافی زیادہ
تشدد ہوا تھا اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ مولانا ضیاء الدین بخاری مرحوم نے فوج کی مدد سے مسلمانوں کو وہاں سے باہر نکالا تھا۔ میں پھر تفصیل پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔